कराची में PIA तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन? इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। एविएशन हुकाम के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को ब्रीफिंग। तैयारा लैंडिंग की फुटेज और तमाम शवाहिद की तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा। कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद। बजट पर धुआंधार बहस मुतवक्के। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर ब्रीफिंग भी पेश किए जाने का इम्कान। कोरोना का फैलाव रुक न सका, मजीद 89 अफराद जान से गए। अब तक 3590 अमवात। मुल्क भर में 1,81,088 शहरी मुतासर। सिंध 69,628, पंजाब में 66,943 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 21,997 और बलूचिस्तान में 9,475 केसेस। कोरोना पर काबू पाने का बड़ा चैलेंज। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में सिलेक्टिव लॉकडाउन जारी। वायरस से मुतासरा इलाकों में नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी। हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद जरूरी। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। पेशावर समेत कई शहरों में पाबंदियां सिर्फ कागजों की हद तक ही महदूद। हुकूमती ऐलानात और इक़दामात में तजाद। टाइगर फोर्स कहाँ है, शहरियों का सवाल। इमरान खान ने जो दावे किए थे कि टाइगर फोर्स आएगी, आवाम की हेल्प करेगी या आवाम की मदद करेगी, रहनुमाई करेगी, कुछ भी करेगी, घर घर राशन देगी, ऐसा कोई भी निज़ाम या इंतज़ामिया या कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। हमने टाइगर फोर्स का ना वजूद देखा है, ना हमने उनको कभी यहाँ पर देखा है। ये वैसे बस दावे है और आवाम बहुत सख्त तकलीफ़ और मुश्किलात पर है। पाकिस्तान कोरोना मुतासरीन ममालिक की फहरिस्त में 14वें नंबर पर। केसेस और अमवात की शरह तेजी से बढ़ने वाले पहले 4 ममालिक में शामिल। केसेस और अमवात की शरह बढ़ने में भारत का 3रा नंबर। फल सब्जियां खाएं, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं, कोरोना भगाएं। सेहतमंद जिस्म हर बीमारी के खिलाफ बेहतरीन हथियार। उबली और कम चिकनाई वाली ग़िज़ाएं मुफीद। तली हुई चीज़ों से परहेज़ किया जाए, माहिरीन। पंजाब में नाकारा सरकारी गाड़ियों और सामान की नीलामी। 75 करोड़ से ज़ायद की रकम खजाने में जमा। आवाम के खून पसीने की कमाई के अमीन हैं। साबिक़ हुक्मरानों ने सरकारी अमानत में खयानत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। 10वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। फाइनेंस डिवीजन का जवाब जमा न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। नून लीग की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला सिंध का खत भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन है। 1 माह बाद इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और आज वजीर आजम को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। एविएशन हुकाम के वफाकी वजीर गुलाम सरवर को ब्रीफिंग और एविएशन की जानिब से आज जो ब्रीफिंग दी जाएगी, ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग की तफसील भी बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में मौजूद है। तैयारा लैंडिंग की फुटेज की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, जो ब्रीफिंग दी गई है और जो ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग की गई है, कुछ तफसीलात सामने आ सकी हैं अब तक? जी बिल्कुल। जो ये इसको डिकोड किया गया था और इसमें जो चीज़ें सामने आई थी उनको एक कॉम्पैक्ट शक्ल दे के कंपाइल करके एक रिपोर्ट में मुरतब किया गया है, जो एविएशन डिवीजन के सामने पेश किया गया, जिसमें तमाम एक्सपर्ट जो थे वो मौजूद थे इसके। और जो एयर कमांडर उस्मान गनी हैं इस तहकीकाती टीम के सरबराह, उन्होंने ये ब्रीफिंग दी कि ये तैयारा हादसे की क्या किस वजह से हुआ। उसके बाद अब ये रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ये मंजूरी देंगे कि इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाए। और आज अगर
جو وفاقی وزیر برائے ہوابازی ہیں ان کو فلور دیا گیا، تو وہ آج اس رپورٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر دیں گے قومی اسمبلی کے اندر۔ اس میں اس رپورٹ کے اندر نہ صرف بلیک باکس کی ڈیٹیلز بلکہ جو طیارے سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہسٹری تھی اس کی مکمل رپورٹ بھی جو ہے وہ لفظ کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو تحقیقاتی ٹیم کی اپنی فائنڈنگز ہیں کہ کس وجہ سے حادثہ پیش آیا، اس کی بھی تمام تفصیلات جو ہیں اس رپورٹ میں مکمل کر کے وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم اس رپورٹ کو پیش کرنے کی منظوری دیتے ہیں تو ہی یہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ البتہ تحریک انصاف کی قیادت پہلے کہہ چکی ہے کہ اس رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے گا پہلی رپورٹ کی طرح۔ شکریہ قمر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، قاتل وائرس کی بات کر لیتے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں، 24 گھنٹوں میں مزید 89 افراد جاں بحق ہوئے اور اموات کی تعداد 3590 ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اب تک مہلک وائرس سے متاثرہ افراد 1,81,088 ہو چکے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 71,458 ہو گئی ہے۔ اس میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 89 افراد زندگی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 3,590 ہو گئی۔ مہلک وبا سے مزید 4,471 افراد متاثر ہوئے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,81,088 ہو گئی۔ سندھ میں 69,628، پنجاب میں 66,943 اور خیبر پختونخوا میں 21,997 کیسز ہیں۔ بلوچستان میں 9,475، اسلام آباد میں 10,912، گلگت بلتستان میں 1,288 اور آزاد کشمیر میں 845 مریض زیر علاج ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 71,458 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 30,520 افراد کے ٹیسٹ ہوئے، جس کے بعد ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد 11,02,162 ہو گئی۔ ملک میں اس وقت ایکٹیو کیسز 1,06,040 ہیں۔ لاہور میں سیل کیے گئے کئی علاقوں کو 6 دن بعد ہی کھول دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے صوبائی دارالحکومت میں 61 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ احوال کیا ہے بتائیں گے راہیل سید۔ یہ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا پر کنٹرول پانے کے لیے شہر لاہور کے 61 علاقوں کو جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بند کر دیا گیا ہے، تاکہ یہاں پر جو ہے کرونا وائرس کی وبا کو جو ہے وہ قابو میں لایا جا سکے۔ لیکن بہت سے ایسے علاقے بھی حکومت کی جانب سے بند کیے گئے جہاں پر یہ اعتراض سامنے آیا اہل علاقہ کی جانب سے کہ یہاں پر کرونا وائرس کا کوئی پیشنٹ موجود نہیں ہے۔ میں موجود ہوں پرانی انارکلی کی دھوبی کاٹ کی گلی نمبر 10 میں، جہاں پر جو ہے کوئی کرونا پیشنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی 6 روز قبل انتظامیہ کی جانب سے یہ گلی سیل کر دی گئی تھی۔ یہ گلی کا آغاز یہاں سے لے کے گلی کے اختتام تک جو ہے وہ بیریئر لگا دیے گئے تھے اور یہاں پر تمام آمد و رفت جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی۔ 25 گھر اور 3 دکانیں تھیں، لیکن یہاں کا جو اہل علاقہ تھے انہوں نے انتظامیہ سے بات کی کہ جب کرونا وائرس کا کوئی مریض ادھر موجود نہیں ہے اور جو مریض سے وہ تقریباً 1 اور 1.5 مہینہ قبل جو ہے وہ صحت یاب ہو کے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو گلی سیل کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو فوری طور پر کھولا جائے، جس کے بعد انتظامیہ نے یہاں سے جو بیریئر ہے وہ اٹھا لیے ہیں۔ اسی طرح 2 روز قبل اسلام پورہ کے علاقے میں بھی یوسف روڈ کو اب کھول دیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی یہ اعتراض سامنے آیا تھا کہ کرونا وائرس کے کوئی مریض موجود نہ ہونے کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے وہ علاقہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شہر لاہور میں اکثر علاقوں کی جانب سے علاقوں میں یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے وہ علاقے بند کیے جا رہے ہیں جن میں جو مریض موجود تھے وہ صحت یاب ہو کے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، لیکن اب جا کے جو ہے ان گلیوں کو ان محلوں کو جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ہے انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ ریویو کیا جا رہا ہے اور ایسے علاقوں کو کھولنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جہاں پر جو ہے کرونا وائرس کا کوئی مریض موجود نہیں ہے، اور اسی حوالے سے شہر لاہور میں اب تک 2 علاقوں کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ جی، ماسک کا استعمال لازمی قرار دیے جانے کے بعد گجرانوالہ کے مختلف مقامات پر کھلے اور غیر معیاری ماسک کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے، جس سے مزید بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مزید بتائیں گے فہد بشیر۔ آج دیکھیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث حکومت کی جانب سے تمام شہریوں کے لیے
جس کے بعد سے گجرانوالا کے مختلف چوکوں اور اہم شاہراہوں پر ماسک بیچنے والوں نے سٹالز لگا لیے ہیں جہاں پر وہ مختلف قسم کے ماسک فروخت کر رہے ہیں. ان سٹالز پر ہم نے دیکھا کہ غیر معیاری پیکنگ کے بغیر اور گرد سے اٹے ہوئے ماسک جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں جن کے استعمال سے جو دیگر کئی وبائی امراض جو ہیں ان کے پھیلنے کا خدشہ ہے. شہری ان سٹال سے جو ماسک خریدنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کھلے ماسکوں کو پہلے اپنے ہاتھوں سے چیک کرتے ہیں, اس کے بعد منہ پر پہن کے چیک کرتے ہیں, جو سائز نہیں ہوتا اس کو اتار کر